سورة الحج آیت نمبر 54. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پچھلی آیتوں میں دیکھ رہے تھے کہ جب بھی کوئی حق کی طرف بات کرتا ہے اور خاص کر نبیوں کو فوکس کیا گیا کہ جب بھی انہوں نے اللہ کی بات لوگوں تک پہنچائی، لوگوں نے اس میں رکاوٹیں کھڑی کی جس کو شیطانیت سے تعبیر کی گئی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب پر توجہ دیتا ہے اس پر تمام باتوں کو کھول دیا جاتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن انسان مخالفت میں بہت دور نکل گیا ہے کہ وہ باپ داداؤں کے اگینسٹ نہیں جاتا، اپنے علماؤں کے اگینسٹ نہیں جاتا، یعنی ان کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اپنے رب کی آیتوں کی وہ مخالفت میں بہت دور چلا جاتا ہے. اب آیت نمبر 54 یہی بات بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطانیت اور رکاوٹ کو ہٹاتے چلے جاتے ہیں ایمان والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے، یعنی علم والے اس حقیقت کو اچھی طرح سے جان لیں اَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ بے شک یہ الہامی کتابیں رب کی طرف سے ہوتی ہیں. یعنی یہ کون پہچان سکتا ہے؟ اوت العلم. اور اوت العلم کوئی خاص علم حاصل کرنے والا، جو دنیا کا کوئی خاص علم حاصل کرنے والا یا کوئی بہت ہی اسپیشل پرسن کی طرف اشارہ نہیں، جو بھی اپنے رب کی کتاب کو سمجھ کر پڑھتا ہے، جو نمازوں میں کو سمجھ کر پڑھتا ہے، جو سمجھنے کے لیے اپنا وقت لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر حقیقت کو کھولتے چلے جاتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ یہ اس لیے بھی تمام باتیں جو پچھلی ہوئی آپ کو محکم اور متشابہ کے بارے میں جو بتائی گئی، اگر آپ کو یاد ہو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ متشابہ آیت کو محکم کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو مریض القلب ہے وہ متشابہ کے پیچھے پڑا رہتا ہے. تو جان لیں علم والے کہ یہ بالکل حق ہے، الہامی کتاب رب کی طرف سے ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، بس وہ تو ایمان لے آتے ہیں اس کتاب کے ساتھ. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، بس آپ نے دیکھا کہ پچھلا مخبتین کا ٹاپک تھا کہ جن کے دل اللہ کی کتاب کے آگے جھک جاتے ہیں. وہی چیز دوبارہ یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ پس جھک جاتے ہیں ان لوگوں کے دل جو کہ علم حاصل کرتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں کہ یہ واقعی بالکل سچی کتاب ہے اور یہ انسان کے کیریکٹر پر بہت اثر انداز ہوتی ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادٍ، اور بے شک اللہ تعالی البتہ ہادی ہیں، ہدایت دیتے ہیں. الَّذِينَ آمَنُوا، کن لوگوں کے لیے اللہ ہادی ہے؟ جو ایمان پیور رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات اور صفات میں گڑبڑ نہیں کرتے. الہامی کتاب کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس کوئی شرط نہیں ہوتی، وہ کسی شرائط پر اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے کہ اگر یہ میرے نفس کے مطابق بات کرے گی یہ کتاب تب میں مانوں گا، اگر یہ میرے باپ داداؤں کے طریقوں کو مانے گی تب میں مانوں گا. اس کے پاس اللہ کی کتاب پڑھتے ہوئے کوئی شک شرط کچھ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو صرف بچنے کی نیت سے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں اور کنسرن ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں کہ جو اللہ فرمائیں گے اور کتنا ہی انہیں ہٹ کر چلنا پڑے گا انہوں نے ضرور ماننا ہے. تو بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی رہنمائی ضرور کریں گے جن کا ایمان پرفیکٹ ہوگا الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا بنا دے تو یہ دعا بھی ہمارے حق میں ضرور قبول ہوگی. لیکن آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر انسان کی سائیکالوجی کے ساتھ خود اللہ کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. وہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا. وَلَا يَزَال، دیکھیں اگر آپ غور کریں اس لفظ کو سیٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے اردو میں بھی زوال کہتے ہیں جو کہ ہمیشہ نہیں رہتا. زوال اس کو کہتے ہیں جو اینڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو لا یزال نہیں زوال، تو اس نہیں زوال کا ترجمہ اردو میں دیا گیا ہے ہمیشہ، کہ جس کو زوال نہیں تو اس کے لیے ہمیشہ کا لفظ آئے گا. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ہمیشہ وہ لوگ جو کفر کی روش اختیار کریں گے اللہ کی کتاب کے ساتھ، یہ ہمیشہ فی مریا، یہ شک کی کیفیت میں مبتلا رہیں گے منہ، اس کتاب کے ساتھ. کیونکہ جن کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، جو خود علم حاصل نہیں کرتے ہیں، جن کو اللہ سے محبت نہیں، جن کو اللہ کی ملاقات کا کوئی خوف اور کوئی خوشی نہیں، اللہ فرماتے ہیں ہمیشہ کفر کرنے والے شک کی کیفیت میں رہیں گے اس کتاب سے، حتیٰ یہاں تک کہ وہ اپنے لیے کوئی پلان اور پروگرام نہیں کریں گے کہ اب انہیں کس طرح سے اس دنیا میں چلنا ہے، یہاں تک کہ تأتیہم الساعہ، کہ ان پر یا وہ قیامت کی گھڑی آ جائے، بغتہ، جو کہ اچانک آنے والی ہے. آپ دیکھیں قیامت کی گھڑی اچانک آئے گی. اللہ فرماتے ہیں یہ شک کرنے والے، ضد میں پڑنے والے، یہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اور یہاں تک کہ اچانک قیامت آ جائے، او یأتیہم عذاب یوم عقیم، یا آ جائے ان پر عذاب وہ منوز دن کا. اب دیکھیں یہ بھی لفظ بڑا سمجھنے کا ہے، یوم عقیم، یوم عقیم. اب یوم کسی کے لیے تو وہ دن بڑا ہی خوش قسمت دن ہوگا، بڑی ہی رحمتوں والا اور بلیسنگ والا دن ہوگا، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ دن یعنی قیامت کا دن بڑا منحوس قرار دیا جائے گا. اس سے پتہ چلا کہ منحوسیت ایسی چیز نہیں ہے جو ایک پر آئے تو سب پر آئے. یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے شک میں رہتا ہے، ایکچولی اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں بھی کہیں گے، لوگوں کو انسپریشن دینے کے لیے یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں سمجھائیں کہ تم شک کیوں کرتے تھے، کیونکہ میجورٹی پیپل اللہ کی کتاب کے خلاف چلتے ہیں. میجورٹی علماء، میجورٹی لوگ نفس کے کمانڈز جو انہیں ملتے ہیں، جو انہیں قرآن سے ہٹ کر ملتے ہیں، اس پر چلتے ہیں. تو جب آپ باہر نظر ڈالتے ہو تو آپ کو زیادہ تر لوگ گناہ گار دکھتے ہیں. یہ گناہ گاری آپ کے اندر ہمت پیدا کر دیتی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو سب کا حال ہوگا وہ میرا بھی ہو جائے گا، جو سب بھگتیں گے تو میں بھی بھگت لوں گا. اور پھر کچھ لوگوں کو تو یہ تسلی بھی ہو جاتی ہے کہ یہی البتہ حق ہے جو لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ اس کو ٹیکس سے یعنی اللہ کی کتاب کی لکھی ہوئی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. اور جو ایمان والا ہوتا ہے، اور آج دنیا میں بھی وہی عقل مند ہوتا ہے کہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے اس کو مانتا ہے. وہ کہتا ہے جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہے وہی حق ہے، وہی ہونے والا ہے، میری اور آپ کی خواہشات پر کچھ بھی منحصر نہیں ہے. یہ عقل مند انسان ہے، چاہے وہ گھر خریدنے جائے دنیا میں، چاہے وہ بچوں کا ایڈمیشن کرنے جائے، چاہے کہ وہ کوئی سفر پر نکلے. وہ دیکھتا ہے کہ بروشر میں یا کتاب میں جو اسے اس کے بارے میں نوہاو دی گئی ہے اور جو اسے انسٹالمنٹ پے کرنی ہے وہ اس کے خلاف جائے گا تو اس کا ہی نقصان ہوگا. تو وہ دوسرے معاملات میں
جو ٹیکسٹ ان ریٹن ہوتا ہے اس کو فوقیت دیتا ہے. وہ تمام چیزوں کو، یہاں تک کہ اگر آپ ایک ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اس کی شرائط مانتے ہوئے ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے ٹرمز اور اس کی جو بھی پالیسی ہوتی ہے. کوئی جاب آپ کرتے ہیں تو ٹرم اور پالیسی کو پڑھ کر آپ باقاعدہ غور سے پڑھتے ہیں اور پھر آپ اسے ایکسپٹ کرتے ہیں اور وہ گویا آپ پر حجت کو تمام کرتا ہے. یعنی یہ بالکل عام جنرل سی بات ہے. تو لیکن اللہ کی کتاب کو اتنا فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے کہ اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے، لیکن اگر کوئی علماء سو، کوئی برا علماء، کوئی میجورٹی پیپل جب اللہ کی کتاب کے خلاف چلتے ہیں تو سائیکالوجیکلی انسان سمجھتا ہے کہ یہ صحیح ہے، اور وہ اسے بہت میجر ایشو نہیں سمجھتا اور دوسروں کی باتوں کی طرف جھک جاتا ہے اور اسی میں ہی اپنا وقت لگا دیتا ہے، زندگی لگا دیتا ہے، جبکہ اس سے بڑی بے وقوفی کوئی اور نہیں کہلاتی ہے. تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ بھی رہنمائی فرمائیں گے جو اللہ کی کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس پر ایمان لائیں گے، انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیں گے. اور ہمیشہ کفر کرنے والے تو شک میں رہتے ہیں اس کتاب سے، یہاں تک کہ ان پر قیامت آئے اچانک یا ان پر وہ منوس دن کا عذاب آئے. کیونکہ وہ دن، جب منوس دن کا ذکر آ ہی گیا کفر کرنے والوں کے لیے، تو اب اس دن کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہے کہ الملک یومئذ للہ. یہ وہ دن ہوگا کہ اس دن تمام کے تمام بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. آج تو اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں کہ کتنوں کی وجہ سے ہماری مدد ہو جاتی ہے، کتنوں کی وجہ سے ہمیں ایک سورس نصیب ہو جاتی ہے. لیکن قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کے لیے کوئی اختیارات نہیں رکھیں گے اور تمام کے تمام حکم، تمام کے تمام فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے. اس دن کا تعارف اللہ نے کرانے میں کوئی کمی نہیں رکھی، اس کے باوجود ہم لوگوں کے اندر شفاعت کا مرض بری طرح سے سرایت کر رہا ہے. یعنی جیسے خون ہمارے بدن میں سرایت کر رہا ہے، ایسے ہی غلط عقیدے لگتا ہے کہ ہمارے خون میں داخل ہو چکے ہیں. آپ دیکھیں کہ شفاعت کا عقیدہ ہمارے اندر کتنا غلط سرایت کر گیا ہے اور جو اللہ کو کتنا ناراض کر دے گا. تو کم از کم آپ اور میں دنیا ہی میں یہ بات طے کر لیں کہ قیامت کے دن میرا نبی بھی میرے کام نہیں آ سکتا اگر میں برا شخص ہوں، یا میں نے اگر غلط کام کیا ہے تو میرے نبی بھی میری مدد نہیں کر سکیں گے. کم از کم اس ایمان کی تو گواہی آپ اور میں دے دیں اور اس کے مطابق اچھے عمل کریں کہ انشاءاللہ نبیوں کی دوستی ہمیں نصیب ہو جائے اللہ کے حکم سے. تو اللہ تعالیٰ بار بار قیامت کے معاملے میں میرے اور آپ کے کانسیپٹ کو درست کرتے ہیں، جس پر بار بار کہا جاتا ہے ایمان لاؤ یوم آخر پر، جس میں ہم عام پبلک سمجھتی ہے کہ صرف مان لو کہ جی اٹھنا ہے، اور وہ کہتا ہے بے شک بے شک، کیونکہ ہمارے سر ہلانے کی تو بڑی عادت ہے ہی. ہم سر ہلا ہلا کر کہتے ہیں بے شک بے شک، کہ قیامت کے دن کو ہم مانتے ہیں، جبکہ قیامت کے دن کے ماننے کا اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کوئی بادشاہت نہیں ہوگی اور تمام فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے، بلکہ اللہ وکیل ہیں. یہ سوچنے کے بعد دل کو اطمینان ہوا کہ کوئی بھی غلط فیصلہ ہمارے لیے نہیں ہو سکتا. تو پھر یقیناً ایک دعا نکلتی ہے اللہ ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دیجیے گا، اور ہم یقیناً اللہ کی طرف پھر مائل رہیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بادشاہت اس دن اللہ کے ہاتھ میں ہوگی. یحکم بینہم، بڑا خطرناک سٹائل ہے اگر آپ سمجھیں تو. یحکم بینہم، وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، وہ اللہ تعالی. فالذین آمنوا، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے اصول سے بات کو بتا رہے ہیں. فالذین آمنوا،
تو اے لوگوں، اس دن فیصلہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کے مطابق ایمان لائے، نہ کہ لوگوں کے فتووں پر ایمان لائے۔ بار بار یاد رکھیے کہ یہ لکھی ہوئی کتاب، یہ ٹیکسٹ آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ کے کوئی ایکسکیوزز کام میرے اور آپ کے نہیں آ سکتے ہیں۔ جو کتاب کے مطابق ایمان لائے گا، اور صرف ایمان لانا کافی نہیں ہوگا، عمل اچھے کر کر دکھائے گا، شہداء علی الناس بنے گا، دنیا کو یہ بتائے گا کہ ہر آیت اپلیکیبل ہے اور ہر دور کے لیے ہے۔ یہ جو گواہی دے کر اپنے عمل سے جائے گا، فی جنات النعیم، اسے صرف خالی کھلی جنت نہیں مل جائے گی، صرف پلاٹ نصیب نہیں ہوگا، جنات النعیم نصیب ہوگا۔ اس جنت کے اندر خوب نعمتوں کے انبار ہوں گے۔ اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ آپ سوچئے، ہر انسان کی خواہش ہے کہ اس کا اپنا ایک گھر ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی استطاعت کے مطابق اسے دنیا میں ایک گھر نصیب ہو۔ آپ سوچئے کہ یہ کتنا پیارا اور خوبصورت نعمتوں والا باغ، پورا کے پورا کس طرح سے اللہ نے ہمیں اس کی پہچان کروائی۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کس بہاف پر ملے گا؟ جسٹ اس کا ایمان قرآن کے مطابق ہو اور اس کے عمل بھی اسی ایمان کے مطابق ہو۔ بس دو بات اللہ نے کی اور نعمتوں والی جنت کا وعدہ دے دیا۔ اور اسی طرح دو بات آئے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ ذلت والا عذاب کس کا مقدر بنے گا، کس کے لیے وہ دن منحوس کہلائے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ آپ دیکھیں، اپنا اپنا محاسبہ کریں ایمانداری سے کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں۔ والذین کفروا، وہ لوگ جو مانیں گے نہیں اللہ کی بات کو، کفر کریں گے۔ وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جو مانتے تو ہیں، ایمان لاتے ہیں، لیکن عمل سے جھٹلا دیتے ہیں۔ وہ مانتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ مانتے ہیں غلط چیز دیکھنا نہیں چاہیے، وہ مانتے ہیں حرام نہیں کھانا چاہیے، لیکن کر جاتے ہیں۔ ان کے دل میں ایکسکیوزز خود بخود، وہ اپنے آپ کو سمپیتی دیتے ہیں۔ اور یہ سیکنڈ والا پوائنٹ ہم پر بہت سوٹ کرتا ہے، کیونکہ ہم وہ مسلمان کفر نہیں کرتے ہیں اللہ کی کتاب کا، اللہ کی باتوں کا کفر نہیں کرتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے اس کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ دیکھیں والذین کفروا، یہ ایمان کی طرف جا رہا ہے کہ جس کا ایمان ہی کرپٹ ہے، کہ وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ ایسا کچھ ہے اور ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن سیکنڈ عمل صالح کی طرف جو اشارہ جا رہا ہے، عمل صالح کا اپوزٹ ہے کذبوا بآیاتنا۔ دیکھیں، آپ بہت غور سے اس میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں جنت آمنوا وعملوا الصالحات پر مل رہی ہے، وہیں جہنم ایمان کرپٹ ہے تو کفروا آیا، اور اگر ایمان ایک کا صحیح ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہاں کذبوا آ گیا۔ یعنی میں اور آپ اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم کم از کم جھٹلاتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں شراب کو حرام مانتا ہوں، لیکن میں شراب پی لیتا ہوں۔ میں جھوٹ کو مانتا ہوں گناہ ہے، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں۔ میں غلط چیز دیکھنا غلط جانتا ہوں، لیکن کیا کروں، اب کیا اللہ ایک ایک گناہوں کو پکڑیں گے؟ اب کیا اللہ تعالیٰ میرے ایک ایک چیز کا سوال لیں گے؟ تو ایک انسان، آپ دیکھیں قرآن نے دونوں کو ایک ہی سطح پر کھڑا کر دیا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا۔ ایک تو ہم نے آپ کو اس وقت ڈفرینسز بتایا کفروا اور کذبوا کا، دونوں کا سیم معیار ہے، چاہے تم نہ مانو چاہے مان کر عمل نہ کرو، دونوں ایک ہی جگہ موجود ہوں گے۔ اور ایک اور چیز جو ہمیں بہت بڑی خوشخبری مل رہی ہے اس میں، کہ بآیاتنا، صرف آیتوں کا کفر، آیتوں کا جھٹلانا آپ کو مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہونے والا ہے۔ یعنی کوئی اور کتاب سے آپ کا سوال نہیں ہوگا۔ آپ کتنی بڑی بڑی دلیلیں لے آئیں، تواتر اجماع کی ٹرمنالوجی یوز کر لیں،
آپ اور وہی خفی اور وہی جلی کی مطلوع اور غیر مطلوع کی ٹرمنالوجی یوز کر لیں، علم الرجال کا اسم الرجال والا علم حاصل کر لیں، کچھ بھی کر لیں، شان نزول لے آئیں. یاد رکھیے آیات کے علاوہ آپ کا اور میرا کوئی سوال نہیں ہونے والا. اتنا اللہ نے ہم پر بلیسنگ دی، اتنا کرم کیا کہ اللہ نے ہمیں ایک کمپیکٹ پیکج دیا، ہمیں قرآن کی آیتیں دی جس کو پھیر پھیر کر بیان کیا گیا، اور اتنا دو ٹوک باتوں کے فیصلے کیے گئے، لیکن اس کے باوجود انسان اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیتا ہے یا کفر کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، بس یہی لوگ ہیں ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے، رسوا کن عذاب ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دنیا اور آخرت میں ذلیل ہونے سے بچا لے، اور ہمیں اتنی بڑی خوشخبری کے بعد اللہ کا تھینکفل ہونا نصیب کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے میری تمام کتابوں سے جان چھڑا دی. اللہ آپ نے مجھے وہ بات سمجھا دی جو کہ سورہ قدر میں آتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت، 1000 مہینوں کی جد و جہد سے بہترین کتاب ہے کہ اگر تم 1000 مہینوں میں بھی اللہ کو ڈھونڈنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے تو تمہیں اللہ نہیں مل سکتے جو تمہیں قرآن پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ مل جاتے ہیں، اور جو تمہیں کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. تو میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اور میں بیسک عربک کو سمجھ لیں تو یہ ہمیں اتنی سٹیبلٹی دے گی کہ ہماری جو ہمارے قدم ہیں یہ درخت کی جڑوں کی طرح زمین میں اٹیچ ہوں گے، اور ہم سے جو پھل نکلیں گے یہ آسمان تک اس کی شاخیں جائیں گی. اگر آپ اور میں بیسک عربک سے اپنے رب کو خود جاننے کی کوشش کریں تو اس سے بڑی خوش قسمتی ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.